مظلوم کی آواز پی ایم نیوز، صرف اور صرف عاشق سہو کے ساتھ پی ایم نیوز۔ السلام علیکم، بگ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عاشق حسین سہو۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ میڈیا پر پابندی اور عمران خان حکومت کا جو جدید کے خلاف جو کہ اپنا ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ مشرف دور میں بھی یہی کچھ ہوا۔ سب سے پہلے میڈیا پہ وار کیا گیا، میڈیا کے بعد عدلیہ پہ وار کیا گیا، تو مشرف نے جو عدلیہ اور میڈیا پر وار کی ہے اس کے نتائج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہی کام جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے میڈیا پہ وار کیا، اور میڈیا کے وار کے بعد دوبارہ جو عمران خان کی حکومت ہے ایک دفعہ پھر عدلیہ پہ وار کرنے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طارق ورک صاحب۔ ہم طارق ورک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت نے جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، میڈیا کو آزادی دیں گے، عدلیہ کو آزادی دیں گے، تو طارق ورک صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو عمران خان کی جو حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہی کام مشرف صاحب نے بھی کیا تھا جو ان کے پیش رو ہیں، اس کے بعد ابھی عمران خان نیازی بھی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ سہو صاحب۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت وہ حکومت ہے جس نے عوام سے دعوے کیے تھے، عوام سے وعدے کیے تھے، کہا تھا کہ ہم روزگار دیں گے، لوگوں کو گھر دیں گے، انصاف ہوگا۔ ایسے خواب دکھائے گئے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے اور ان کی حکومت آ گئی۔ لیکن جب حکومت بنی تو میرا خیال ہے کہ آج 4 سال ہونے والے ہیں، جو وعدے کیے تھے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، بلکہ ملک میں پہلے سے زیادہ مہنگائی آ گئی اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ میں اپنے میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیا کی یہ صورتحال ہے۔ میڈیا کے ہمارے معاشی بحران کے نام پر میڈیا کے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تقریباً پورے پاکستان سے 12,000 سے زائد صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا اور ادارے بند ہو گئے۔ حالت یہ ہے کہ آئے دن صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، صحافیوں کے گھروں میں گھس کر ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کے مقدمات بھی درج نہیں ہوتے۔ اگر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اس پہ کارروائی نہیں ہوتی، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ صحافیوں پہ تشدد ہوا، ان کے گھروں میں گھس کر مارا گیا۔ وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے تھے کہ جب اسد طور پہ حملہ ہوا کہ ہم ملزمان کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تو یہ اتنی دیر گزر گئی۔ وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کا ہر چیز موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، کیونکہ یہ حکومت خود صحافیوں پہ تشدد کرواتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 2-4 دن پہلے محسن جمیل بیگ صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کا ایک نام ہے، اور انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک بات کی جو پورے پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے۔ آج سے نہیں، 2-3 سال سے یہ بات چل رہی ہے، لیکن وہ کارروائی اس کے خلاف ہوئی جس نے اس کتاب کا حوالہ دیا کہ یہ فلاں کتاب ہے، لیکن جس نے کتاب لکھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور اگر انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، لیکن چونکہ یہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے دھمکیاں دی۔ محسن جمیل بیگ صاحب سے کہا کہ آپ ملک چھوڑ جائیں، کبھی ایف آئی اے سے نوٹسز آ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے شروع تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب جب انہوں نے دیکھا جس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے اور یہ کیس بنایا ہے، اس میں کل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بات عدالت میں تسلیم کیا ہے کہ جو دفعات ایف آئی آر میں لگائی گئی ہیں وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں، وہ نہیں لگنی چاہیے تھیں۔ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کل عدالت میں ایف آئی اے کی پوری کلاس لی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو انڈر ٹیکنگ ہمیں دی تھی، جو ایس او پیز آپ نے ہمیں دیے تھے، کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 14,000 کیسز جو ہیں، درخواستیں جو ہیں وہ ایف آئی اے میں کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اس پہ آپ عمل نہیں کرتے۔ ایک درخواست آپ کو منسٹر نے دے دی تو آپ کی اتنی پھرتیاں
کہ 9 بجے ادھر درخواست لاہور میں دی گئی ہے تو 9:30 بجے آپ ادھر ان کے گھر پر جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں، اور پروگرام اسلام آباد میں ہوا، پروگرام کرنے والا اسلام آباد میں موجود ہے، جس کے خلاف بات ہوئی وہ اسلام آباد میں موجود ہے، تو ایف آئی آر کیوں لاہور میں دی گئی؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا ڈائریکٹر ایف آئی اے کے پاس، اور پھر انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس بھیج دیا، اور آئندہ پیشی پہ ان کو مراد سعید کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ورک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اریام خان ہے اس کے پاس کوئی ایسے راز ہیں کہ جو حکومت ہے ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی؟ جیسے حریم شاہ نے بھی جب اس کے اوپر یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا ہے تو حریم شاہ نے بیرون ملک سے دھمکی دی ہے اگر ان میں ہمت ہے، جرات ہے، مجھے گرفتار کریں۔ تو کیا یہ محسن بیگ صاحب جو عمران خان کے سب سے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، کیا گورنمنٹ نے ان کو ایزی لیا ہے یا محسن بیگ کو گرفتار کر کے میڈیا کو کوئی پیغام دیا ہے؟ آپ دیکھیں، میڈیا کو پیغام تو بار بار دیا جا رہا ہے، چونکہ ہمارے ساتھیوں کو پہ تشدد ہوتا ہے، جو ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ اس کی زبان بندی کروانا چاہتے ہیں، وہ کوئی اگر کالم لکھتا ہے تو کالم ایڈٹ ہو جاتا ہے، بعض پروگرام چلتے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایسی صورتحال تو کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں رہی جو موجودہ حکومت کے دور میں ہے، اور یہ حکومت وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے دور میں بلکہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، لیکن میڈیا آزاد جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم میڈیا کی پاور پہ، میڈیا کی طاقت میں حکومت میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بےروزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی کسی کو پکڑا نہیں جا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو بندہ ان کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر ان کے خلاف یہ چاہتے ہیں، چونکہ عمران خان جو ہے نا وہ کہتا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ بار بار سیاستدانوں کے حوالے سے بات کرتا تھا، لیکن سیاستدانوں کے خلاف تو یہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن یہ اپنی زور آزمائی صرف میڈیا پہ کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کے پاس کون سی وہ اقتدار ہے، وہ تو قلم اور کیمرے ہیں، ہم تو حق سچ کی بات کرتے ہیں، چونکہ حق اور سچ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ریحام خان کی کتاب ہم نے تو نہیں لکھی، ریحام خان ان کی ہی اہلیہ رہی ہیں، سابق ہو گئی ہیں، تو وہ اگر انہوں نے غلط لکھا ہے تو ان کے خلاف جائیں، اس کے خلاف جائیں، اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، بیگ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے تو صرف یہ حوالہ دیا بھئی ان کو پہلے نمبر پہ کارکردگی حوالے سے کیوں لایا گیا، اور انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں لایا گیا، اور ہو سکتا ہے ریحام خان کی کتاب میں اس کا ذکر ہو، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جس کے حوالے سے انہوں نے اٹھا کے ایف آئی اے نے فوراً جناب مقدمہ درج کر دیے، کارروائی شروع کر دی، گھروں میں گھس کے چار دیواری کا دست پامال کیا گیا؟ یہ صورتحال پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان ہی کر سکتا ہے، ورنہ عدلیہ آزاد ہے۔ الحمدللہ کل عدلیہ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے کیا غلط کیا، آپ کا کیا جو ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ نے کیا کیا۔ آپ کا کام لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، آپ عوام کے خادم ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، آپ نے خدمت کرنی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی تسکین کے لیے آپ جو ہیں وہ کسی کے خلاف کارروائی کریں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ ورک صاحب، یہ عمران خان صاحب جو وہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، کیا یہ عمران خان خود گھبراہٹ کا شکار ہو کے یہ حملے کر رہے ہیں یا کوئی کچھ اور ہونے والا ہے؟ یہ پوری حکومت گھبرائی ہوئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی انہوں نے غلط کام کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا انہوں نے کیا کرنا ہے، کوئی وزیر کس طرح کا بیان دے رہا ہے، کوئی کس طرح کا بیان دے رہا ہے۔ ان کے ایک بندے نے کہہ دیا جی ہم جج کے خلاف جو ہے ریفرنس لائیں گے، پھر جب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں ہم تو کوئی ایسا نہیں کر رہے، تو یہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ کارکردگی کے حوالے سے جو ان کو انہوں نے پہلا نمبر دے دیا، ہم تو کہتے ہیں کہ بتا دیں سارے میڈیا کو کہ کس طرح سے پہلے نمبر پہ آئے ہیں، سب کی کارکردگی بتا دیں۔ کارکردگی تو نظر کوئی نہیں آتی یار، کشمیر کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے، فارن خارجہ کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے، دنیا کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور کیا ان کی کارکردگی ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، کیا بےروزگاری ختم کی ہے، روزگار دیا ہے، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے، صرف مہنگائی ہے، آئے دن تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جو جس دور میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ آج ہم نہیں کہتے وزیر اعظم چور ہے، وہ وزیر اعظم صاحب اپنی خود وہ بات یاد کریں اور خود ہی عوام کو بتا دیں کہ کون چور ہے۔ اچھا ورک صاحب، بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہمارا میڈیا ہے، پریس کلب ہے،
वो नेक्स्ट उनका क्या प्रोग्राम है, क्या करने जा रही है, क्या ये आखिरी गिरफ्तारी होगी या इसके बाद भी कोई गिरफ्तारी देखिए जी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कॉल दी थी मोहसिन जमील बेग साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ, और उस कॉल पे हमने मुजाहरा किया था। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उनका काम ही ये है कि अपने सहाफ़ियों की हकूक़ की जंग लड़ना, और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ते रहेंगे। और ये कैंप हमने कल से लगा दिया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मोहसिन जमील बेग साहब को रिहा नहीं करते। बेग साहब, ये जो हुकूमत कह रही है कि कुछ अफवाहें भी आ रही हैं, कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं कि आगे भी बारी है, तो आगे किसकी बारी है? ये वो कुछ लोग उन्होंने टारगेट किए होंगे ना, उनकी बारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कल और परसों जो है वो एक जो पीका एक्ट है उसमें मज़ीद तरमीम कर दिया है, सदारती ये आर्डीनेंस आ गया है, उस हवाले से इन्होंने जो है मज़ीद सज़ाएँ बढ़ा दी हैं ताकि लोगों को जो है वो उनकी ज़बान बंदी की जा सके और मीडिया की आज़ादी है जो उसको सलब किया जा सके, और इनका कोई और मकसद नहीं। बेग साहब, जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद है और आपकी जो तंजीम है, हमेशा उन्होंने जो साफ़ी उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। जो पीका एक्ट आया है, तो इसके हवाले से आपकी जो तंजीम है पीका और एक्ट को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है इसको चैलेंज करेगी और कर रही है। इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे, हम अदालत में पेश होंगे, ये लोग भी होंगे। हम इंसानी हकूक़ की आज़ादी चाहते हैं, हम मीडिया की आज़ादी चाहते हैं, हम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम अदालत से रजू करेंगे और अदालत से हमें उम्मीद है कि अदालतें हमें इंसाफ देंगी। नाज़रीन, आपने तारिक बेग साहब की बात सुनी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी है, उनके लिए इनका जो किरदार है काबिल तारीफ़ है। बेग स्टोरी के साथ अपने मेज़बान आशिक हुसैन साहब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।